اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ افعال کا حسن کبو کیسا ہے؟ اینو کچوڑ کے پاوی ساری ہر شے رل جائے، نہ پتہ لگے حسن کدے گیا تو نہ پتہ لگے کبو کدے گیا۔ سنیں، معتزلہ جو ہے نا، کون؟ معتزلہ قالو، ان کی بات شروع ہے جی، کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ افعال کا جو حسن کبو ہے نا وہ تین قسم ہے۔ افعال کا ایک ضروری ہے یعنی بدی ہے، میں ہر بندہ سمجھتا ہے بھی آ کم چنگا ہے تے آ کم پیڑا ہے جی جی۔ اور پچھلی گل بعد دھیان کریں، مثال بھی بعد پڑھ دیا۔ اور دوسری قسم ہے کہ افعال کا حسن کبو نظری ہے، افعال کا ہے عقلی لیکن نظری ہے، غور و فکر سے سمجھ آ جاتا ہے۔ تیسری قسم ہے کہ وہ افعال جن کا حسن کبو جو ہے نا وہ عقلاً نہیں مدرک ہو سکتا مگر صرف شرع کے ساتھ ہوگا جی۔ کیا میرے یارہ؟ علامہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ معتزلہ محب اللہ بہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معتزلہ کے نزدیک افعال کا حسن کبا ان کی تین کبانی و کبو، ان کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے ضروری، کہ افعال یعنی حسن کبو دونوں، حسن کبو دے تین قسم ہیں، تین قسم ہیں، ایک ضروری یعنی بدی، ایک ضروری ہے، دوسرا نظری، تیسرا وہ حسن کبو کہ جو عقلاً نہ جانا جائے مگر صرف شریعت بتائے۔ پہلے کی مثال دی ہے صدق نافع، سچ تے جڑے سچ بولیا فائدہ بھی ہوئے، اے صدق نافع۔ ایک صدق دار اگوں ہونا ہے، بے بادشاہ دے سامنے سچ بولو تو لتر ہی کھانے نے جی، وہ آدھے صدق دار، سمجھیں؟ تو اتنے جھوٹ بھی جھوٹیاں تعریفاں کر کے تو او ہو گیا کذب نافع بھی بظاہر۔ اے جڑا ہے نا کون صدق، اس کا حسن یہ بدی ہے کہ کوئی نہیں۔ اسی طرح کذب دور جھوٹ جو نقصان دینے والا ہے اس کا کبو بھی بدی ہے، اس کا سمجھ گئے کیا کہ جی؟ جیسے ضروری کی مثال صدق نافع کا حسن، اور یہ بالکل بدی بات ہے، اور کذب دار کا کبو یہ بالکل بدی بات ہے، بدی بات ہے، کذب جو نقصان دینے والا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے، چلو ایک بار پڑھ لیے پھر ترجمہ کر دیں، تو پڑھ کے پھر چاس آوے گی جی اگے۔ کیلا قیلا امر الآخرۃ سمعی لا یستقل العقل بادراکہ فکیف یحکم بالصواب آجلن صبرن بجیا۔ ان پر سوال کیا گیا ہے، کن پر؟ معتزلہ پر۔ سوال یہ ہے امر آخرت جو ہے نا، کون؟ امر آخرت وہ سمی ہے، امر آخرت سمعی یعنی آخرت دیاں گلاں ساریاں شریعت نے دسنیاں نے تے پتہ لگنیاں نے، عقل نال بندہ نہیں پہچان سکتا، نہیں مستقل عقل امر آخرت کے ادراک میں، تو پھر کیسے حکم کیا جائے کرتی ہے عقل ثواب آجلن کا؟ ثواب بھائی صدق نافع کا حسن بدی ہے، عقل کہتی ہے، لیکن صدق نافع ہوتے قیامت نو کی ملے گا؟ یہ تو شریعت دسے گی تو پتہ لگے گا، شریعت نہ ہو تو کسی نے کی پتہ سی جی؟ سنیں جی ہاں جی کیا کہ جس پر اس پر معتزلہ پر سوال وارد ہوتا ہے کہ آخرت کا امر یہ تو سمعی ہے،
یعنی یہ تو شریعت بتائے گی تو پتہ چلے گا. نہیں مستقل عقل اس کے امر آخرت کے ادراک میں مستقل نہیں ہے تو پھر کیسے حکم کرے گی عقل ثواب آج لن کا کس ہوتے صدق نافع پر. جی دو گلاں اگے جواب. اقول العدل واجب عقلا عندهم فيجب المجازات وذلك كاف لحكم العقل. لو جی میں کہتا ہوں جواب دو وجہ سے میں کہتا ہوں کہ عدل کی یہ عقلاً واجب ہے. عدل ہے ایصال الحق الی المستحق. مستحق نو مستحق دا حق دینا ایک ہی ہے. تو عدل جو ہے نا یہ عقلاً معتزلہ کے نزدیک. لہٰذا جب عقلاً عدل واجب ہے تو پھر واجب ہے کیا اس کا بدلہ بھی واجب ہے اس کا واجب ہے. لہٰذا یہی کافی ہے عقل کے حکم کرنے کے لیے یہی کہ وہ آخرت میں ثواب کا مستحق ہوگا. جی کیا کہ جی میں کہتا ہوں کہ عدل واجب ہے عقلاً معتزلہ کے نزدیک. شاباش. جب عدل واجب ہے تو مجازات بھی واجب ہے اور یہ کافی ہے حکم کے عقل کے حکم کرنے کے لیے. سنیں کافی ہے اگے. وَإِنْ كَانَ وَإِنْ كَانَ خُصُوصِيَّةُ الْمَعَادِ الْجِسْمَانِيِّ سَمْعِيًّا. اگرچہ یہ جو جسمانی معاد ہے کہ جسم اٹھیں گے اس طرح ہوگا یہ بات سمجھ ہے. عقل نہیں اس کو سمجھ سکتی کہ بندہ مر کے ریزہ ہو جائے تو پھر بالکل ہمیں اٹھے گا. اور عقل انہوں منتی تو کوئی کافر انکار کیوں کر دے آخر دا باجے ہو انہوں دے دماغ وچ پوں بھرے سن. اے ہن بھی جڑے جنے کافر نے جنہوں کہتے ترقی یافتہ آندے نے چھنکنا یافتہ وہ یہی نا بھی اپنی عقل لشائیاں بنا لو کی کر رہے ہیں. پہ ترقی یافتہ کہڑی شاید کاری جی گڈیاں بنائیاں جہاز بنایا اسلحہ بنایا سڑکاں سونیاں بنائیاں تو بھی ایک نظام بھی یہی ترقی یافتہ ہو رہا تو بھی کوئی کھوگو بجتا سویرے جی جی. تو یہ کہ جو ہے نا ماد جسمانی یہ کیا ہے یہ سمی ہے جی یہ سمی ہے جی. اگے مانل کیوں ہے یار بس علاوہ ازیں کہ اگر آخرت متحقق ہوئی تو پھر ثواب اور عقاب بھی متحقق ہوگا. عقل کے حکم کے لیے یہ بات کافی ہے جی. اگر شگر کونی بابو خام ہونی ہے خام اگر کی ہوئی جی جی ہاں جی کیا کہ جی مطابق اس کے کہ اگر آخرت متحقق ہوئی تو ثواب اور عقاب متحقق خام خواہ ہوگا یہ عقل کے لیے کافی ہے. لہذا فتح دبر یہ بچ آ گیا نہیں ایک سوال جواب دوں دے یہ بکری یہ بکھرا موضوعی اگاں ومن ہو ومنه ما هو نظری كحسن الصدق الدار وقبح الكذب النافع. بعض حسن قبو وہ ہیں جو نظری ہیں جو یعنی نظر و فکر کرنے سے سمجھ آ جائیں گے. جیسا کہ صدق دار کا حسن صدق بس صدق ہے لیکن وہ سچ بولیا تو اندر نال لتر پینے نے لیکن گل چنگی ہے. عقل نال جس غور و فکر کریں گے تو پتہ لگے گا کہ بھی آخر کسی تو سچ بولنا سی بھی جھوٹا نو کو حیا آوے بھی اسی کہڑے کتے کام تے لگے ہیں جی جی سنیں. اسی طرح کذب نافع کا کبو بس جھوٹ بول کے تے فائدے حاصل کرنے یہ کبھی ہے لیکن غور و فکر نال پتہ لگنا ہے کہ آخر کار اس دا نتیجہ بڑا برا ہے جی. کیا کہ جی اور دوسری قسم حسن قبو کی نظری ہے. اس کی مثال صدق دار کا حسن اور کذب نافع کا قبو. اگے ومنه ما لا يدرك الا بالشرع کا حسن صوم آخر رمضان وقبح صوم اول شوال فانه لا سبيل صبر. بعض حسن قبو وہ ہیں یعنی افعال کا حسن قبو کہ بعض وہ فعل وہ ہیں بعض کم بعض کام وہ ہیں کہ جن کے حسن قبو کا ادراک عقل نہیں کر سکتی صرف شرع بتائے گی تو ہوگا.
کیا کہ تیسری قسم تیسری قسم بعض وہ افعال جن کا حسن کو وہ عقل نہیں بتا سکتی، شرع بتائے گی تو ان کا ادراک ہوگا۔ مثلا رمضان کے آخری دن کا روزہ یہ حسن ہے، یکم شوال کا روزہ یہ کبھی ہے، یکم شوال کے روزے کا کبو، رمضان کے آخری روزے کا حسن عقل نہیں پہچان سکتے۔ عقل کیا کیا؟ اس کی مثال جیسے رمضان کے آخر کے روزے کا حسن اور یکم شوال کے روزے کا کبو، اس کو عقل نہیں پہچان سکتی۔ فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ لِلْعَقْلِ إِلَيْهِ، عقل کے لیے اس کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے۔ عقل دے وہ دو میں دن نے جی، صرف وہ اسی کے پچھلے مہینے دا آخری دن سی یا پہلے مہینے دا یکم دن ہیں تو دو میں دن جی کیونکہ عقل کے لیے اس کے لیے راستہ نہیں، اس میں کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگے لیکن الشرع کشف عن حسن وقبح ذاتیین، لیکن شرع شریف نے یہ پردہ اٹھایا ہے کہ آخری رمضان کا آخری روزہ حسین کیوں ہے، حسن کیوں ہے، اور یکم شوال کا روزہ یہ کبھی کیوں ہے۔ لے ہن ادھر غور کر، پھر ترجمہ کری نال نال۔ او میرے یارا بیڑا پہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ پہلے تین قسمیں بکھریاں کر دیتیاں نے تو سوال جواب اگوں پھر تک سمجھ آ جان۔ حسن کبو کے انواع کن کے نزدیک؟ ایک دو تین، ایک دو کن کے نزدیک؟ نظر نشان لکھے ایک دو تین۔ معتزلہ کہتے ہیں من ہو اس سے، یعنی وہ ہیں جو ضروری ہیں، یعنی بدی او ضروری بدی بلا ہوئے وہ، جیسا کہ صدق نافع کا تے کذب دار کا، کیونکہ یہ دونوں جانے جا سکتے ہیں بغیر غور و فکر کے، بغیر نظر کے۔ نمبر دو، ہر ایک ان دونوں سے، کس سے؟ ہر ایک ان دونوں سے وہ ہے جو کیا ہے؟ یعنی نظر و فکر نال حاصل ہونا ہے، جیسا کہ صدق دار کا حسن تے کذب نافع کا، کیونکہ نہیں مدرک ہوتے یہ بغیر نظر و فکر کے، کوئی شک نہیں۔ تیسری قسم، ہر ایک ان سے، کن سے؟ وہ ہیں جو نہیں مدرک مگر کس کے ساتھ؟ شرع شریف کے ساتھ۔ جیسا کہ حسن، بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ حسن رمضان کے اور کبو شوال کے، کیونکہ نئی سبیل عقل کے لیے اس کی طرف، کس کی طرف؟ یعنی ہر ایک کے روزے کا حسن اور روزے کے کبو کی طرف، لیکن شرع شریف نے کشف کیا ہے حسن ذاتی کس میں؟ رمضان کے آخری روزے میں، اور کشف کیا شرع شریف نے کبو ذاتی سے، کس میں؟ اے پورے ہو گئے تین۔ ہن وچ جڑے سوال جواب نے اور شروع نہیں، اشکال نو اول پر اور جواب اس کا دو طریقے سے۔ یہ پہلی قسم ہے نا، پہلی قسم بدی، اس اتے سوال ہی تے دو طرح جواب ہے۔ ہن ذرا سارا دھیان کری، دو باری تقریر کرنی اس دی۔ کیلا، بعض نے کہا کہ امر آخرت جو ہے وہ امر سمی ہے، نہیں مستقل عقل اس کے ادراک میں، کیسے حکم کرے گی عقل، کیسے حکم کرے گا حسن میں، حسن عقلی میں، کس کے ساتھ؟ عقل مستقل ہی نہیں ہے تو کس طرح عقل کہے گی کہ آخرت میں اس کو ثواب ملے گا جی؟ اقولو، میں کہتا ہوں عدل واجب ہے عقلاً ان کے نزدیک، معتزلہ کے نزدیک، تو پھر واجب ہے بدلہ بھی۔
اور یہ کافی عقل کے حکم کے لیے، اتنی گل لی. اور اگرچہ معاد جسمانی کی خصوصیت کس کے لیے؟ جزا دینے کے لیے، بدلہ دینے کے لیے، اس کی جنب لٹانا، یہ بات سمجھے. علاوہ ازیں اگر متحقق ہوا امر آخرت تو البتہ متحقق ہوگی پھر ثواب و جزا بھی. تو یہ کافی ہے کس کے لیے؟ فتدبر اگر حکم کر سکتے ہوں. دھیان کری میں اگوں پھر چلنا ہی خلاصۃ الاشکال تو پہلو سمجھے. بہرحال اشکال پس قول قائل کا کیلا کہا گیا ہے اعتراض میں کن پر؟ کہ امر آخرت کی مطلب یعنی ثواب عاجل او عاجل اگیش او اگاں عاجل ہونو، وہ کیا ہے امر آخرت؟ کہ ثواب عاجل کا ترتب کس میں اور عقاب عاجل کا ترتب کس میں؟ وہ پچھلا حسن کبھی میں. یہ جو امر آخرت ہے یہ کیا ہے؟ موقوف ہے کس پر؟ سما من الشرع پر موقوف ہے. پس نہیں مستقل عقل اس کے، تو کیسے حکم کرے گی عقل ثواب کا یا عاجلاً اگلا، حتیٰ کہ پوری ہو جائے عقل کی معرفت. جی کیڑی بداحتاً جڑا آکھے جی کیا کہ ہونا فعل کا موجب، یہ تفسیر کیتی ہے، اور ہونا دوسرے کا. یہ عقل کمیں بداحتاً کہہ سکتی ہے؟ عقل تو پتہ ہی کو نہیں جی. پس ثابت ہو گئی یہ بات کہ حسن اور کب بعض حسن کبوں کی بداحت عقلاً یہ کیا ہے؟ یہ گل باطل ہے. ایندہ جواب اس سے سوال دا اگلے صفحے تے پھر لکھے خلاصۃ الاشکال. خلاصۃ الاشکال سنیں ایک بار جواب پڑھ لیے پھر خلاصۃ الاشکال تے پھر دو میں جواب وجہ اول کے ساتھ فقولہ او اقولو، میں کہتا ہوں کہ عدل کرنا کن کے درمیان؟ وہ حکموں میں بے فیصلوں میں لوگوں کے درمیان کیا کرنا؟ یہ عقلاً معتزلہ کے نزدیک واجب ہے. سنیں تو لہٰذا جب یہ واجب ہے تو پھر واجب ہے مجازات، کس طرح بدلہ دینا، کس کے ساتھ؟ ثواب کے دینے کے ساتھ، کس کے؟ اور عقاب کے مسلط کرنے کے ساتھ. کبھی کس میں؟ ایک دوسرے عالم میں جو اس عالم کا غیر ہونا چاہیے. بھی عقل گل آندھی ہے، عقل ہے. اور یہ بات کافی ہے کس کے لیے؟ ثواب پر اور عقاب پر بداحتاً ثابت ہو گیا جی. اگرچہ حیات جسمانیہ کی خصوصیت کی مطلب بے مرکب کس سے؟ اے دو میں کٹھے اٹھن، یہ بات کیا ہے؟ نہیں ممکن اس بات حیات جسمانیہ کا کس کے لیے؟ بے بدلہ ملے اس جسم نو میں بالعقل فقط، بلکہ بے اثبات المعاد مطلقاً جو ہے نا یہ عقل آندھی ہے کہ اندہ بدلہ ہونا چاہیے، پامیں روح نو تے پامیں جسم نو تے پامیں دونوں نو مطلقاً، جسمانی ہو یا روحانی ہو. جواب وجہ ثانی کے ساتھ وہ قول ہے علی انہو کہ فعل کا یا عقلاً ہے بایمانہ کہ اگر متحقق ہوئی کون؟ ماد، تو البتہ متحقق ہوگا. اے ہونا کافی ہے عقل کے حکم کرنے کے لیے کس چیز کے ساتھ؟ ضرورتاً بداحتاً، یا حکم کرنے کے ساتھ کس کے ساتھ؟ عاجلاً. برابر ہے کہ وہ معاد پس مطلوب وہ مطلق معاد ہے معتزلہ کے نزدیک. آندھنے پھر مڈو شڈو ہو پھر
خلاصۃ الاشکال وہ یہ ہے کہ معنی متنازع فی ہمارے درمیان اور وہ جڑا تیسرا معنی ہے، دو تقلید نہ پیچھے پڑے جنا، تیسرے معنی میں اختلاف ہے۔ وہ تیسرے معنی کے اعتبار سے ہمارے اور اشاعرہ کے درمیان جو متنازع فی ہے نا، تیسرا معنی کیڑا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی مدح کا مستحق ہو اور و ثواب ہو فی الحسن، اور مستحق ہونا اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مذمت کا، اور اللہ کا اس کو سزا دے قبوں میں، حسن میں اور قبوں میں۔ یہ دونوں کون؟ یہ امور اخرویہ سے ہے، یعنی خلاصہ و اعتراض دا اے بے، یہ کس سے ہے؟ جیسا کہ جہنم کی شے وے، صراط کی شے وے، اعمال دا وزن کیویں ہوے گا؟ جنت کی ہے، جنت دیاں نعمتاں کی نے عقل نال پتہ لگ سکدیاں نے، عقل نال پتہ لگدیاں نا باجیو جہنمیاں والا کام کون کرے؟ سارے جنتیاں والے کرن جدھر نعمتاں نے۔ او بے ہوشاں دی ٹیم سنیں ہی بھئی یہ عقل کے مدرکات میں سے جب نہیں ہے تو پھر کیسے ہوگا حسن جو موجب ہے عقلی کا، اس طرح قبو جو موجب ہے سبب ہے کس کا؟ کیسے ہوں گے یہ دونوں؟ اور کیسے ہوگی کوئی شے حسن موجب للثواب یا ہوگی کبھی موجب بے مجرد العقل؟ نہیں ہو سکتی۔ جدو گل ثواب دی ہے مدح دی ہے اس وچ اختلاف ہے تے او تا سمی ہے تے پھر عقلن کیویں حسن کو بودا کی فائدہ کی لبا جی؟ وقال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسان تکرہو شیئا تبا عسان واللہ وقال اچھا جی وحاصل الجواب ان جواب نہیں دو حاصل الجواب کہ امور اخرویہ جو ہے نا کون ان کے دو معنی ہیں۔ ایک ان کا وہ کہ تعلق پکڑے کس کے ساتھ، یعنی تصور کیا جائے معاد جسمانی کا اور ثابت ہوں اس کے لیے اس کے سارا کچھ ثابت ہوئے جی میں دنیا وچ ہے۔ اور دوسرا معنی ہے وہ کہ تعلق پکڑے مطلق اور خواہ جسمانی ہو یا اس کا، اگر تو مراد معترض کی معنی اول ہے کہ بھئی امر سمی ہے جڑا کیا ہے بھئی امر آخرت کی ہے سمی ہے، تو اگر تو مراد معترض کی کیا ہے بھئی جسمانی تو مسلم ہے کہ یہ تو سمی ہے، یہ بات تو مسلم ہے کہ، لیکن یہ ہمیں نقصان نہیں دیتا کیونکہ ہماری مراد یہ نہیں ہے، اس لیے کہ نہیں ارادہ کیا ہم نے امور اخرویہ سے معنی اول کا، اور اگر مراد معترض کی معنی کہ کوئی بھی معاد ہوئے تو پس نہیں تسلیم کرتے ہم کہ وہ، بلکہ وہ تو اس لیے کہ اعمال کی جزا واجب ہے عقلاً کن کے نزدیک، پس جب عمل کرے گا کوئی ایک عمل صالح حسناً تو واجب ہے اجر اس کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر واجب ہے کہ اس کو اجر دے، تو پس جب نہیں ثواب دیں گے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بے نیکی کی تھی تو ان کا بدلہ دنیا سے نہیں ملیا، تو پھر واجب ہے یہ کہ اللہ اس کو دیں اس کا اجر کس میں، انج کر کے انہیں ثابت کیتا ہے ضرورتاً بالبداحت اس کی وفات کے بعد، تو لہذا ثابت ہو گیا۔ اور بغیر لحاظ کرنے کے وہ ہو کس کا، یہ حاصل ہے جواب اول کا کہ تسی کیڑی شے کہندے ہو کہ امر سمی ہے، ماد جسمانی یا مطلق، ماد جسمانی ہے تو ہمارا وہ مراد ہی نہیں ہے، اور اگر مطلق ہے تو مطلق میں عقل ان کے نزدیک جو ہے نا بھئی جس نے اچھا کام کیا ہے
اللہ پر واجب ہے اس کو بدلہ دے، جب دنیا میں نہیں دیا تو آخرت میں خواہ دینا ہے جی، وہ یہ کہتے ہیں جی۔ اور حاصل جواب ثانی کا یہ ہے، دھیان کریں، معنی ثانی کس کے لیے؟ جو متنازع فی ہے وہ معنی ثانی جی نہیں مترتب اس پر عاجلاً بالفعل بلکہ تقدیراً جی، کہ یعنی اللہ تقدیر اگر ماد پایا گیا مطلق ماد تو پایا جائے گا، پس اس معنی کے ساتھ ہو جائے گا حسن قبو، کیونکہ عقل حکم کرتی ہے کس کا؟ اور اگر نہ پایا گا بالفعل، اگرچہ نہ پایا جائے تو پس یہ ملازمہ عقلی ہے فقط، تو لہذا عقلاً ثابت ہو گیا جی۔ عقلاً انج کر کے سوال جواب نہیں سارے تو ان وچ بے خدروں۔ او فتح دبر کی شے، اس میں اشارہ ہے اس جواب ثانی کے ذوف کی طرف۔ جواب ثانی جڑا جی بائیں طور کہ اس تقدیر پر، یعنی فرض کرنا جزا کا آخرت کے وجود کے فرض کے ساتھ معاد کے فرض کے ساتھ نہیں ثابت ہوتا وجود آخرت قطن۔ یہ تو فرض کیتا ہے، فرض کرو آخرت ہوئی تو انج ہوئے گا جی، بلکہ ثابت ہوا وجود معاد اور آخرت کا تقدیراً و، حالانکہ یہ معتزلہ کے عقیدے کے خلاف ہے۔ وہ سارے مسلمان مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ آخرت یقیناً ہے، آخرت، تو پھر جواب تو فائدہ کوئی نہیں جی۔ اگر معاد ہوا تو پھر یہ ہوگا، اگر شگر کیا ہوا وہ تو قطعی سمجھتے ہیں اس کو، ہم بھی قطعی مانتے ہیں جی۔ عقیدہ آخرت خراب ہوگا تو گئی خرشہ برباد ہوگی، باجیا اور باجا بجا۔ کالو کہا انہوں نے، اور کنہوں نے؟ معتزلہ نے آکھنا ہے، اور کنہ آکھنا ہے؟ کانے والے آکھنا ہے۔ اور کہا معتزلہ نے اس سے، کس سے؟ بہار ایک حسن قبو سے، وہ ہے جو ضروری ہے، جیسے حسن صدق نافع کا اور قبو کذب دور کا۔ ان دے وچ ہن سوال ہے تے دو جواب نے عبارت نو سمجھا جے۔ اعتراض کیا گیا ہے کہ امر آخرت تو سمی ہے، تو پھر عقل کیویں دا فیصلہ کرے گی؟ ان دا جواب اچھا نہیں مستقل عقل امر آخرت کے ادراک کے ساتھ کیسے حکم کرے گی عقل ثواب عاجل کا؟ اور ایک عقولوں نالی ایک علا انا ہونا لی۔ میں کہتا ہوں عدل واجب ہے عقلاً معتزلہ کے نزدیک، تو پس واجب ہوگا بدلہ بھی، اور یہ کافی ہے عقل کے حکم کرنے کے لیے۔ وہ بچ دوجا معنی اگرچہ ماد جسمانی کی خصوصیت یہ سمی ہے۔ دوجا جواب علاوہ ازیں کہ وہ جو جنبی حسن قبو عقلی ہے بئی معنی اگر متحقق ہوا آخرت تو البتہ متحقق ہوگا ثواب یا عقاب۔ یہ کیا ہے؟ کافی ہے کس میں؟ عقل کے حکم کرنے میں کہ یہ کام حسن ہے اور یہ کبھی ہے۔ فتدبر ایک گل اور کر لیں گے سارا معنی کہ نہیں، اور اس سے کس سے؟ کل نہیں ہے، کل من الحسن، کل کیا کل من الحسن باجیا، ایک کل واحد نے کو جائے ہو، ہر ایک سے کس سے؟ کل من الجی جی بھئی اس سے ما وہ ہے کون، اور اس سے کس سے؟ حسن قبو سے ما وہ ہے حسن قبو ہے جو نظری ہے، یعنی ہر ایک میں سے وہ ہے جو کہ حسن قبو نظری، جیسا کہ صدق دور کا حسن کذب نافع کا قبو، اور اصل تو فعل ہے نا، تے حسن تے قبو تو فعل دی صفت بننی ہے نا، تو بول دے حسن قبو پہنے جی۔
اور بعض ان سے وہ ہے، یعنی حسن قبو سے وہ ہیں کہ نہیں ادراک کیا جا سکتا مگر شرع کے ساتھ، جیسا کہ صوم رمضان کے آخر کا روزہ اور شوال کے ٹھیک کا حسن اور شوال کے اول روزے کا قبو، کیونکہ نئی سبیل عقل کے لیے اس کی طرف، لیکن شرع شریف نے کشف کیا ہے حسن اور قبو ذاتی عین سے، یہ ذاتی طور پر حسین ہے تو کبھی ہے سنیں بے معنی استحقاق ثواب الآخرت فی ذات صوم اول، استحقاق عقاب الآخرت فی ذات صوم ثانی، اس لیے کہ شارع حکیم نہیں حکم کرتے بغیر صلاحیت ہی تے بلا حکم شارع بالوجوب فی الاول و بالحرمت فی الثانی، یہ فی حکم العقل نہیں ہے بلکہ شریعت نے کہا ہے تو ایسا ہوا ہے۔ جی کہا ہے معتزلہ نے کل الحسن والقبو سے وہ ہے جو ضروری ہے، جیسا کہ صدق نافع کا حسن اور بدردار کا قبو۔ اعتراض کیا گیا ہے کہ امر آخرت سمی ہے، نہیں مستقل عقل اس کے ادراک کے ساتھ، پس کیسے حکم کرے گی عقل ثواب کا عاجلاً؟ کہتا ہوں میں عدل واجب ہے عقلاً ان کے نزدیک، وہ نال عبارت لا کے ساری جڑی بینستور جی بس واجب ہے مجازات اور یعنی بدلہ دینا، بدلہ دینا، اور یہ کافی ہے عقل کے حکم کرنے کے لیے، اگرچہ ہے معاد جسمانی کی خصوصیت سمعی۔ دوسرا جواب علاوہ ازیں اگر متحقق ہو وہ آخرت تو البتہ متحقق ہوگا ثواب یہ کافی ہے عقل کے حکم کے لیے۔ فتدبر اور من الحسن والقبو سے وہ ہے جو نظری ہے، جیسا کہ صدق دار کا حسن اور خضر نافع کا قبو، اور اس سے وہ ہے جو نہیں مدرک مگر شرع کے ساتھ، جیسا ہے اے تین قسمہ کیتیاں معتزلے نے جی، جیسا کہ رمضان کے آخر رمضان کے روزے کا حسن اور یکم شوال کے روزے کا قبو، کیونکہ نہیں سبیل عقل کے لیے اس تک، لیکن شرع نے کشف کیا ہے حسن اور قبو ذاتی عین سے۔ ثم اختلفوا فقال القدماء لذات الفعل والمتأخرون بل لصفات حقیقیۃ توجبہ فیہما۔ بسم اللہ چلنا صفات حقیقیۃ فی القبح فقط والحسن عدم القبح۔ وقال قال الجبائیۃ لیست صفات حقیقیۃ بل اعتبارات والحق عندنا الاطلاق الاعم فلا يرد النص علینا۔ چلو اور دھیان وہ پھر اختلاف ہے معتزلہ کا آپس میں، کیا ہے اور تو لفظ پڑھنے تک آسان ہو جائے، اختلاف معتزلہ کا اے فیل چنگا ہے تے اے پیڑا ہے، جڑا عقلن ہے اے چنگیائی تے پیڑ ایک کیویں آیا ہے انہاں وچ، اے کیویں کس وجہ تو اے کس وجہ تو بھی اے کم چنگا ہے تے اے کم، ایک تو نا شریعت نے دسیا شاعر آکھیا گل ختم ہو گئی، لیکن بھی عقلن بھی اے گل اے چنگا فعل ہے تے اے پیڑا ہے، ایک میں پتہ لگتا ہے، تو اختلاف ہے پھر اختلاف کیا ہے۔ قدماء معتزلہ نے کہا ہے لذات الفعل، لے فعل کی جو ذات ہے نا وہ تقاضا کرتی ہے حسن کا یا قبو کا، فعل کی جو کیا کہ جی پھر اختلاف ہے کہ یہ جو فعل ہے، فعل حسن اور کبھی بنتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قدماء نے کہا ہے کہ اور قدماء معتزلی جڑے نے کہا ہے کہ فعل کی ذات تقاضا کرتی ہے اس کے حسن کا یا اس کے قبو کا۔ ایشا بس وقال المتاخرون، متاخرون معتزلی کہتے ہیں کہ جو فعل ہے نا، فعل اس کے اندر ایک صفت حقیقیہ ہے، اس کے اندر وہ صفت حقیقیہ جو ہے نا
وہ واجب کرتی ہے حسن کو یا قبو کو. کیا کہ اور متاخرون کہتے ہیں کہ فعل کے اندر ایک صفت حقیقیہ ہے جو واجب کرتی ہے حسن کو اور قبو کو. فیہما. ایک قوم نے کہا ہے کہ فعل کے اندر قبو میں تو جو فعل کبھی ہے اس میں تو صفت حقیقیہ ہے جو قبو کو واجب کرتی ہے، جو اور فعل کے اندر قبو کا نہ ہونا یہ حسن ہے. یہ کسی فعل کے اندر قبو کا نہ ہونا یہ فعل حسین ہے. ہاں جی. تیسرا قول یہ ہے کہ فعل کے اندر ایک صفت حقیقیہ ہے قبو میں فقط. قبو میں یعنی جو فعل کبھی ہے نا اس کے اندر ایک صفت حقیقی ہے جس کی وجہ سے وہ فعل کبھی ہے، اور کسی فعل کے اندر وصف قبو کا نہ ہونا یہ حسن ہے اور فعل حسن ہے. اور معتزلی جبائی نے کہا ہے فعل کے اندر کوئی صفت حقیقی نہیں ہے، نہ حسن قبو فعل کی ذات کی وجہ سے ہے نہ صفت، یہ صرف اعتبار ہے. یہ صرف ایک ہی فعل مختلف مثالیں آ رہی ہیں، مختلف شخص اور مختلف اعتبار سے کبھی وہ حسن ہوتا ہے کبھی وہ کبھی ہوتا ہے. کیا کہ جی. اور جبائی نے کہا ہے کہ حسن اور قبو یہ نہ فعل کی ذات کی وجہ سے ہے، فعل کی ذات کی وجہ سے ہے، نہ صفت حقیقی کی وجہ سے ہے، بلکہ اعتبارات ہے. حق ہمارے نزدیک اہل سنہ کے نزدیک اطلاق ہے. کیا ہے بھائی؟ فعل کے اندر حسن قبو فعل بعض فعل حسن ہے بعض کبھی ہیں. کس وجہ سے؟ ذات بھی وجہ ہو سکتی ہے، اس کی صفت حقیقی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اعتبار بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے. یہ الاطلاق جی کہ جہاں بھی کوئی ہوگا سبب اس وجہ سے وہ حسن قبو ہوگا. جی سنیں جی. کیا کہ جی. ہمارے نزدیک حق اطلاق ہے کہ ان تینوں قسموں میں سے جہاں پہ بھی کوئی قسم پائی جائے گی تو وہ حسن یا اطلاق. لہٰذا اب ہم پر نسخ والا اعتراض نہیں ہوگا، ہم پر معتزلیوں پر ہوگا. جی وہ دستا کہ کیا کہ جی ہم پر نسخ والا اعتراض نہیں ہوگا، ان پر ہوگا. ہوں ادھر ایک پھر معنی کریے. اختلاف معتزلہ کا اس شے کے بارے میں جو واجب کرتی ہے حسن اور قبو کو کتھے. پھر اختلاف کیا ہے. معتزلیوں نے کہا کہ قدماء نے کہا یہ حسن قبو فعل کی، متاخرون نے کہا نہیں بلکہ ایک صفت حقیقیہ جو واجب کرتی ہے حسن قبو کو دونوں میں. اور ایک قوم نے کہا کہ صفت حقیقیہ کی وجہ سے ہے قبو میں فقط، اور حسن جو ہے وہ عدم قبو ہے، قبو نہیں ہے تو وہ فعل حسن ہے. جبائی نے کہا ہے کہ نہ صفت حقیقیہ ہے نہ ذات ہے بلکہ حق ہمارے نزدیک، لہذا ہم پر نسخ والا سوال. ہن سن دھیان کر. جان اس بات کو کہ معتزلہ نے بعد اتفاق کرنے ان کے کہ حسن قبو معنی ثالث کے ساتھ یاد رکھا جی. حسن قبو یہ دونوں کیا ہیں؟ عقلی ہیں. پہلے دو تو عقلی ہے نہیں ہیں سارے اندر نزدیک، پچھے تین قسم شروع جو پڑھیاں نے. تیسرا اندر جو اختلاف ہے حسن قبو کیا ہیں بھائی معنی عقلی. اس میں اختلاف کے باوجود نہ اتفاق کے باوجود پھر اختلاف کیا اس شے میں جو واجب کردیا کس کو؟ انہو ماذا، وہ کیڑی شے ہے بے عقل جوان دی بے آ فعل حسن ہے آ فعل کبھی ہے، اے وچ کیڑی شے ہے جس وجہ تو ایک ہی بنیا اے. پس کہا قدما من المعتزلہ کہ حسن قبو لذات لال جو واجب کرے یہ نہیں ہے بلکہ فعل کی ذات
ہر فعل کی ذات جو وہ سبب ہے کس کا؟ حسن کا یا قبو کا۔ متاخرون معتزلیوں نے کہا کہ حسن اور قبو فعل کی ذات کی وجہ سے بلکہ ایک صفت حقیقیہ کی وجہ سے ہے، اور توجبہ فی حماد مرجے، واجب کرتی ہے وہ صفت اس کو، کس کو؟ ان دونوں میں، کن میں؟ آگے جو سمجھ۔ تیسرا قول ہے معتزلہ سے، جیسے ابو الحسین بصری اور ان کے تابع، انہوں نے کہا ہے کہ قبو ہوتا ہے صفت جو ہوتی ہے صفت کس میں؟ بس کبھی میں فقط صفت ہوتی ہے، اس صفت کی وجہ سے اس میں قبو آ جاتا ہے۔ باقی رہ گیا حسن، تو وہ کیا ہے؟ اس کے لیے کوئی علت نہیں ہے، نہ ذات، بس حسن وہ ہے کہ نہ ہو اس میں، تو پس ہوگا حسن ادمی ہے نا، وہ ادمی ہوگا نا کہ اس میں قبو نہ ہو۔ حسن وہ ہے جس میں قبو نہ ہو، وہ فعل جس میں قبو نہیں، عدم ہے نا، نہیں، وہ کیا حسن ہے جی۔ چوتھا مذہبی جبائی جو رئیس المعتزلہ اور ان کا امام ہے جی اس نے کہا ہے کہ نہیں حسن یا قبو کس کے لیے؟ اور نہ ہی بلکہ لے وجوہن و اعتباراتن، اعتبار دا معنی کر دیتا ہے کہ یہ وجوہ اور اعتبارات کی وجہ سے ہیں جو مختلف ہوتے ہیں، یختلف لاجلھا، ان اعتبارات کی وجہ سے مختلف ہوتا ہے۔ کون؟ لو ایک مثال دینے لگے ہو، بادشاہ یتیم نو ماری چاٹ چمیٹ، منہ تے نہیں کانڈے تھپڑ ماریا، یہ اگر تعدیب کے لیے ہے ہون اے تھپڑ حسنی، تے جے انہوں عذاب دینا ہے تو انہیں کبھی اول حسن ہے کیونکہ تعدیب حسن ہے، ثانی کبھی ہے چونکہ عذاب دینا گندے کام میں جی۔ یہ آدھا بھی یہ اعتبارات سے چیزیں بدل جاتی ہیں جی، سمجھے ہی؟ اے شاباش جی۔ اس معنی اس کلام کا یہ ہے کہ اس دا جبائی دا کہ حسن تے قبو نہیں ان کے لیے کو قاعدہ کلیہ، بھئی جڑا حسن ہے وہ ہمیشہ، جڑا کبھی ہمیشہ، بلکہ مختلف ہوتا ہے حسن قبو ایک ہی فعل میں دو اعتبار مختلف یا اعتبارات مختلفہ۔ جی میں نے مثال دیتی یتیم نو تھپڑ مارنے والی، یہ چنگا بھی ہے تو پیڑا بھی ہے، یہ کنے آ گئے نہیں؟ چار۔ پنجواں قول والقول الخامس وہو الحق اندل، او کی ہے؟ او ہے الاطلاق العام، عام کس سے؟ اے مطلب ہے بھئی قطع نظر ان کے بھئی سبب کوئی بھی ہو، صفت ذات ہو سکتی ہے، صفت حقیقیہ ہو سکتی ہے، اعتبار ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو، حسن قبو فعل میں ہے، عقلاً ہے۔ سنیں جی ہونو جڑی گل آخری سی، پس نہیں وارد ہوگا ہم پر کن پر؟ کیا؟ پھر بھی نصوص میں تو نسخ ہی نہیں ہو سکتا۔ اوکے میں سنیا جاؤں، اس لیے کہ حسن قبو جب ہوں گے فعل کی یا صفت تو ذاتی ذات سے منفک نہیں ہے، صفت حقیقیہ بھی ذات سے لا تنفک عنہ، تو نہیں زائل ہوگا حسن یا قبو اپنے مال سے کبھی بھی، جب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ما بالذات ہوتا ہے یا ما بالصفت الحقیقیہ ہوتا ہے وہ تو کبھی بھی زائل، تو پھر جب زائل نہیں ہے تو نسخ کا تو مطلب ہے کہ پہلے حسن سی تھے ان کبھی ہے۔ سنیں جی تو پس کیسے ہوگا حسن؟ کیونکہ بھی ہونے کے نہیں کرنا، بند ہو گیا، حسن ختم ہو گیا، اور ہو جائے گا وہ، اور ہو جائے گا کبھی نسخ کے ساتھ،
بھئی جیڑا پہلو نہیں سی کرنا وہ ہن شروع ہو گیا، وہ بن گیا حسن، پہلے نہیں سی کرنا تو کبھی سی، ہن کرنا ہے تو حسن ہے، جیڑا پہلے کرنا سی وہ حسن سی، ہن جدو منع کیتا تو کبھی ہو گیا۔ سنیں یہ سوال ہی کنہ ہوتے جنہ نے آکھا بھی فعل کی ذات کی وجہ سے ہے یا فعل کی صفت حقیقیہ کی وجہ ایشا بس ہے۔ مثال دیں دنی جیسا کہ زیارت القبور یہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، جب منع تھا اس وقت زیارت کرنے جانا جائز تھا کہ ناجائز؟ تو تھا کبیحہ ممنوعہ نسخ سے پہلے، تو پھر سونے فرمایا کہ میں ان تمہیں اجازت دینا زیارت کرو، اور ہو گئی یہ زیارت حسنات جائزہ کدوں؟ پس اگر کبو زیارت کی ذات کی وجہ سے ہے یا اس کی تو وہ تو بدل نہیں سکتی، تو فمان اسے خط کتو، یہ کبھی بھی منسوخ نہیں ہوگا۔ آگے سمجھے؟ اسی طرح کو اور مثال ہو جنہ خامد فوت ہو جائے، پہلے پتہ جی عدت کنی سی سال تک سی، کنی سی الا آمن کانت سنتاً لکھے ہے نا، حسن نے لکھے ہے لیکن حسن ہونا چاہیے تھا نا، کہ 1 سال تک عدت ہے، اس وقت یہ حسن تھا، کانت سنتاً و کانت حسناً، پھر 4 مہینے 10 دن کے ساتھ یہ منسوخ ہو گیا، تو اب وہ سابق کا حسن باقی ہے کہ کوئی نہیں؟ آندہ ہے، ہن سال عدت پہ تو ٹھیک ہے نہیں ہے جی، تو پس اگر حسن ہوتا عدت کی تو وہ تو منسوخ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ہے کہ ہم پر یہ سوال نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک مطلقاً حسن قبو ہے، نہ فعل کی ذات کی وجہ سے خاص کر کے، نہ صفت حقیقیہ کی وجہ سے خاص کر کے، محض وارد ہے نسخ کا اشکال کن پر؟ جو قائل ہیں بذات علت ہے حسن قبو کی یا آگے جی سمجھو وہ میرے یارا مانا کارہانا اور کندہ مانے پھر اختلاف کیا اور معتزلہ نے پس کہا کودا مانے فعل کی ذات کی وجہ سے کیے حسن قبو ذات کی وجہ سے، اور کہا متاخرون نے بلکہ صفت حقیقیہ کی وجہ سے کہ واجب کرتی ہے وہ صفت حقیقیہ حسن قبو کو، حسن اور کبھی میں وہ سمجھ لگی ہوں کوئی نہیں۔ بسم اللہ اور کہا ایک قوم نے صفت حقیقیہ کی وجہ سے قبو میں فقط دون الحسن، اور حسن نہ اور حسن قبو کا نہ ہونا ہے بس، اور کہا جبائی نے نہیں ہے کون او حسن قبو نہ نہیں ہے صفت حقیقیہ، یعنی وہ حسن قبو نہ فعل کی ذات کی وجہ سے ہے نہ بلکہ وجود اس کا اور نکال لکھیے کس کا؟ حسن قبو کا، یہ اعتبار بلکہ اس کا وجود جو ہے وہ اعتبارات ہیں بے فعل کیتا ہے غرض کیے، جیڑی غرض ہے فعل امیدہ ہو جائے گا جی، اور حق ہمارے نزدیک اطلاق ہے، اطلاق العام ہے بے قطع نظر اس دے کے سبب کی ہے جی، پس نہیں وارد ہوگا نسخ ہم پر او ہلو۔ اختلاف کیا ہے معتزلہ نے آپس میں، پس کہا ہے علماء نے ذات فعل کی وجہ سے، اور کہا ہے متاخرون نے بلکہ صفت حقیقیہ کی وجہ سے جو واجب کرتی ہے حسن قبو کو حسن اور کبھی میں، اور ایک قوم نے کہا ہے صفت حقیقیہ کی وجہ سے قبو میں فقط اور حسن عدم قبو ہے، اور کہا ہے جبائیہ نے کہ نہیں ہے صفت نہیں ہے وجود اس کا صفت حقیقیہ بلکہ اعتبارات، اور حق ہمارے نزدیک اطلاق عام ہے، پس نہیں وارد ہوگا نسخ ہم کا۔ بڑا نہیں